تھی. آج ہم وضو بھی کرتے وقت یہ چیز نہیں کرتے. یہ نبی کی سنت تھی. اب سمجھ میں آیا کہ کورونا یہاں رہتا ہے نا, اب برابر ہو رہے ایسا ایسا. تو اس لیے میں بات کہتا ہوں کہ نبی کا معاملہ یہ ہے, اسلام کا معاملہ یہ ہے, قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ سمجھ لو, مان لو, ورنہ وہ خدا منوا نبی ارے بولو سے جانتا ہے. زیادہ دیر شانے پن مت کرو, زیادہ ہوشیار نہیں کرنا. انسانیت سے اللہ اور رسول کی ارے بولو مان لینا. تب نبی نے سارے طریقے انسان کو دنیا میں بھی کیسے سکون سے رہے گا وہ بھی طریقہ نبی نے بتایا. مرنے کے بعد بھی کیسے سکون سے رہے گا وہ بھی طریقہ نبی نے بتایا. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کیا ہے کہ ہم کو سمجھ نہیں آتی. ہم لوگ قرآن کو کیا کی, ہم نے قرآن ہدایت کی کتاب تھی. میں ہندو بھائیوں میں گیا بڑودہ کے مندر میں, جین مندر میں 500 سال پرانا مندر ہے, وہاں میرا سواگت ہوا. احمدآباد میں گیا, مندر میں گیا, سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ہندو بھائی وہاں موجود. تو میں نے وہاں پر آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قصور ہمارا دو قصور ہے. ایک تو ہم خود بھی اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور دوسری ہماری ہم پر ذمہ داری تھی کہ اللہ کی کتاب کو ان بھائیوں تک پہنچائے, ورنہ کل قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑیں گے. کل قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ برسوں تک کے ہم ساتھ میں رہے لیکن انہوں نے میرے مولا تیرا تعارف کبھی نہیں کروایا, تیری پہچان کبھی نہیں کروایا. او پیارے بچوں, آپ تو پڑھ رہے ہو, آپ تو خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا, ایجوکیشن اور شکشن حاصل کرنے کا موقع دیا. آپ خوش نصیب ہو, اس اعتبار سے بھی خوش نصیب ہو کہ تم کو ماں باپ بھی بہت اچھے ملے ہیں جو تمہارے لاکھوں روپے خرچہ کر کے تم کو پڑھنے کا موقع دے رہے ہیں. آپ کو ماں باپ بھی بڑے اچھے ملے ہیں پیارے بچوں. ورنہ آپ دیکھو کہ 13 سال کی عمر میں, 14 سال کی عمر میں, 12 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں کچھ بچے, کچھ بچیاں آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے, ٹیبل صاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ہوٹلوں میں سروس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پیاری بچیوں, پیارے بچوں, اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو پڑھنے کا موقع بھی دیا, اور اللہ نے ہم کو پڑھنے کے لیے ذریعہ جو بنایا وہ ہمارے ماں باپ کو بہترین ذریعہ بھی بنایا. ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. ابھی آپ پڑھے نہیں ہوئے ہیں, ابھی آپ کمانے نہیں لگے ہیں, آپ کو خبر نہیں ہے کہ ماں باپ کتنی محنتوں سے پڑھا رہے ہیں, کتنی محنتوں سے آپ کے اخراجات, آپ کا خرچ برداشت کر رہے ہیں. تو آپ پڑھ رہے ہو اور اللہ پڑھنے کا موقع دے رہا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ اپنے سب سے پہلے حکم اقرا پر آپ کو, ہم کو عمل کرنے کا موقع دے رہا ہے. تو آؤ میں اب آپ سے تھوڑی سی باتیں کر لیتا ہوں کہ جمعیت علماء نشہ مخالف مہم چلا رہی ہے. وجہ کیا بھائی؟ جمعیت علماء تو بہت بڑی مومنٹ ہے. جمعیت علماء تو کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بے قصور جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے. جب کسی مسلمان جوان کو, ملک کے حالات آپ کو معلوم ہے, ملک کے حالات آپ کو معلوم ہے, کسی بھی الزام پر جوانوں کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے, تو جمعیت علماء تو بڑی تنظیم ہے کہ جب کسی مسلم جوان کو, کسی بے قصور کو جیل کی سلاخوں میں آتنکواد کے نام پر ڈالا جاتا ہے, اور اس وقت جب کسی کو آتنکواد کے نام پر اٹھایا جاتا ہے تو رشتہ دار بھی ساتھ دیتے تھے, چچا بھی بولتے, بڑے ابا بھی بولتے کہ ان کے گھرانے سے ہمارا 20-25 سال سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں. ایسے وقت میں جمعیت علماء لاکھوں روپے خرچہ کر کے ان بے قصوروں کو جیل کے سلاخوں سے نکالتی ہے, پھانسی کے پھندوں سے بچاتی ہے. اور یہ کسی بے قصور کو پھانسی کے پھندے سے بچا لینا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی مظلوم کو, کسی بے قصور کو پھانسی کے پھندے سے بچا لو گے, جیل کی سلاخوں سے بچا لو گے, تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم جنت میں میرے اتنے قریب رہو گے جتنا یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے. تو جمعیت تو یہ بڑے بڑے کام کرتی ہے, لیکن نشے مخالف مہم پر جمعیت کیوں آ گئی؟ سر ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو بالکل زمینی لیول کی محنت ہے, اس پر کیوں آ گئی؟ تو جمعیت علماء نے دیکھا کہ نشے کی آڑ میں, خاص طور سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نشے کی آڑ میں سر مسلم جوانوں کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو نشے کی عادتوں میں ڈالا جا رہا ہے. ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں کیمرے کے سامنے تھا, وہاں پر بول کر آیا کہ ممبئی کا گوونڈی میں ابھی سر ڈرگس پکڑی گئی. ابھی 1 گھنٹہ پہلے کیمرے کے سامنے بول کر آیا 12 کروڑ سے 50 کروڑ تک کا مال پکڑا گیا, سارے ڈرگس ڈونگری میں, ممبرا میں. اور یہ کس کے علاقے میں؟ ارے بولو نا, مسلمانوں کے.
اب یہ ڈرگس اور کوکین پکڑی گئی سر، اچھا پکڑے گئے جن کو گیا، یہ مسلم علاقوں میں سپلائی کر رہے ہیں، اور پکڑے گئے جو گئے ہیں وہ بھی کون ہے؟ سید حاجی صاحب۔ اب آپ انداز لگائیں، تو میں نے تو دھولیا کے پروگرام میں، ممبئی کے پروگرام میں، اور ابھی 2 دن کے بعد آسام اور بنگال ہم لوگ جا رہے ہیں، میں پورے ملک میں ان لوگوں سے بھی جو مسلم جوانوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، میں دو ٹوک انداز میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ 2 کوڑیوں کی خاطر اور کچھ روپیوں کی خاطر تم جن لوگوں کی جوانی سے اور جن کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم نے نشے کا کاروبار کر کے، ڈرگس کا کاروبار کر کے، کوکین کا کاروبار کر کے، سگریٹ بیڑی اور پڑی کا کاروبار کر کے اگر دوسروں کے بچوں کی زندگیوں سے کھیلا، اللہ تمہاری اولاد کو تمہاری نگاہوں کے سامنے تباہ و برباد کرے گا۔ تو میں تو وہ مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں